دوسری دعا غور سے سنیں، رب سے مانگ کے لیا عمر کو، دوسری دعا جو فرمائی اس کے لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے. یہ مسلم شریف میں لفظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً کا لفظ بتا رہا ہے. یا اللہ ان عمر مجھے بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے، عمر مجھے دے دے، عمر مجھے دے. اسلام کو طاقتور بنا، ایسا طاقتور بنایا جیسا پہلا دن ہی عمر قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. اب عمر کو نہیں پتا تھا کہ میں جا نہیں رہا قتل کرنے، ارادہ تو قتل کا کیا تھا نا. ابو جہل نے میٹنگ بلائی تھی، سارے قریش مکہ کو اکٹھا کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں تھے، قریش مکہ کا اکٹھ ہوا ہے. عمر کو بھی بلایا گیا. ابو جہل کا کارندہ گیا نا، عمر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ابھی عمر بن خطاب ہے. عمر باہر نکلے نا، دیکھا ابو جہل کا کارندہ کھڑا ہے. کہا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا جی میٹنگ ہو رہی ہے دارالندوا میں اور آپ کو بلایا گیا ہے. اچھا مجھے بلایا گیا ہے؟ ہاں آپ کو بلایا. جب حضرت عمر وہاں پہنچے نا تو جاتے ہی ابو جہل سے کہا کہ آپ نے مجھے بھی بلایا میٹنگ میں، خیر تو ہے؟ کس چیز کی میٹنگ ہے، کیوں بلایا ہے؟ ابو جہل نے کہا عمر ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. یہ جو اسلام کی روشنی پھیلا رہا ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کیا ہے بس قتل کر دیا جائے تاکہ یہ کام یہیں ختم ہو جائے. اور عمر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سر کاٹ کے لایا جائے، اور پورے مکے میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی کام کر سکتا ہے تو تم ہی کر سکتے ہو، جاؤ تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے، 100 اونٹ. میرے کچھ سرکار کا نام آئے تو درود شریف بلند صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے کہا ہاں ہاں یہ تو میں بہت آسانی سے کروں گا. اب فطرت نے مسکرا کے کہا سر لینے نہیں جا رہا، یہ تو دل دینے جا رہا ہے. عمر جا نہیں رہا، لے جایا جا رہا ہے. رب سے ادھر مانگا، ادھر عمر قتل کرنے کے لیے نکلا. اور اس زمانے میں اگر کوئی لال پٹکا سر پہ باندھ لیتا تھا نا، تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے آج کسی کی خیر نہیں. عمر نے پہلے پٹکا باندھا، کمر میں بھی لال رنگ کا پٹکا باندھا، تلوار ننگی پکڑ لی، آنکھیں سرخ ہیں، بڑا غیظ و غضب. مکے کی گلی میں عمر اکیلا آ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی کا سر کاٹنے جا رہا ہوں. حضور کے ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے عمر کو دیکھا نا، کہا عمر آج خیر ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ لگتا ہے آج کسی کی خیر نہیں. اس نے کہا میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ جو اسلام کی روشنیاں پھیلاتا ہے نا، وہ چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر کاٹنے جا رہا ہوں. صحابی نے کہا عمر ادھر کا ارادہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے. اس نے کہا خیر ہے، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا او تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑ گیا ہے، تیری بہن بھی ان کا کلمہ پڑ گئی ہے. وہ تو اپنے آپ کو محمد عربی کی غلامی میں دے چکے ہیں، وہ رسول اللہ کے غلام بن گئے. تو تو ان کو قتل کرتا پھرتا ہے، تیرے گھر میں ان کی غلامی آ گئی، تیری ہمشیرہ بھی ان کی کنیز بن گئی، تیرا بہنوئی بھی ان کا فداکار بن گیا. پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے. حضور کی طرف بعد میں جانا. صفدر آباد کے حضور کے دیوانوں، اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عمر کے تیور چہرے کے کیا تھے. اس نے کہا اگر میں جاتا ہوں، اگر بات سچی ہوئی نا تو پہلے ان کا کام نپٹا لوں میں، بعد میں ادھر بعد میں جاؤں گا، پہلے ان سے تو نبٹ لوں.